پھر ارشاد فرمایا اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، یہ دنیا ہے کیا جس کے پیچھے تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سب سے قیمتی اثاثہ تو دل تھا، اس دل کو بھی دنیا کے لیے مار دیا۔ یہ دل تو رب نے اپنے لیے بنایا تھا، اے دل حجرہ رب سچے دا، یہ اس سچے رب کا حجرہ تھا۔ قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل تو اللہ کا عرش تھا، لیکن اس عرش پہ بھی غیروں کو بٹھا لیا تو نے۔ جو تخت اس کا تھا، جس تخت پہ اس کی تجلیات کا نزول جلال ہونا تھا، اس دل پہ درہم و دینار اور ڈالر اور پاؤنڈ اس دل کے اوپر بٹھا لیے، یہ دل کے اوپر بٹھا لیے۔ یہ دل تو حجرہ رب سچے کا تھا، تو نے اس دل کو بھی اجاڑ دیا۔ تو یہ دنیا جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے کیا؟ اعلموا جانو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، یہ دنیا کھیل کود ہے، آرائش ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، فخر جتلانا، میرے بیٹے اتنے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے افسر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس دولت اتنی ہے، میرے اتنے بنگلے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے مربے، اتنی جائیدادیں۔ انسان ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے۔ وما الحیات، باہمی رقابت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی مغفرتن، مغفرت کی طرف، میں ربکم، جو تمہارے رب کی طرف ہے، وجنتن ارضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ زمین و آسمانوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ جنت کی چوڑائی بنتی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ تو فرمایا اس دنیا کے لیے تو بھاگتے ہو جو ختم ہو جانے والی ہے، آؤ بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اہل ایمان کے لیے تیار کی جا چکی، وہ موتیوں کا محل، وہ یاقوت کا محل، وہ زبرجد کا محل، وہ خالص مشک کا محل جو تمہارے لیے بنایا ہوا ہے، تم نے جانا ہے، اور تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منتظر دربان کھڑے ہیں جو تمہارے لیے دروازہ کھول کے تمہیں مرحبا کہیں گے اور سلامتی تمہارے اوپر پیش کریں گے، وہ تمہارے لیے تیار کر چکا ہے۔ اصل تو زندگی وہ زندگی ہے، لیکن تم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا وہ وقت کب آئے گا جب قرآن تمہاری زندگی میں اتر آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر تمہاری زندگی میں اتر آئے گا۔ زندگی تو جا رہی ہے، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، لیل و نہار نے وقت بدلے، چرخ نے اپنے تیور تبدیل کیے، حکومتیں تبدیل ہوئی، زمانے تبدیل ہوئے، تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر گئے لیکن تیرا بچپنا نہیں گیا، اور رومی کہتے ہیں داڑھی تیرے بعد آئی اور سفید ہو گئی اور تو کالے کا کالا ہی رہا۔ تیرے اندر نور نہیں آیا، تیرے اندر روشنی نہیں آئی، یہ تیرے بعد آئی اور پھر سفید بھی ہو گئی، لیکن تو ابھی تک کالے کا کالا ہے۔ رب کہتا ہے وہ وقت کب آئے گا تمہارے سینے میں قرآن اترے، وہ وقت کب آئے گا ذکر سے تمہارے دل میں ارتعاش پیدا ہو، جب تم رب کا نام لو تمہاری آنکھیں آنسو کا خراج دینے لگے، وہ وقت کب آئے گا جو ہی قرآن کھلے چھم چھم تمہاری آنکھیں برسنے لگے۔ الم یعنی للذین آمنوا، وہ وقت کب آئے گا اہل ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں وہ آج دن نصیب کر دے کہ قرآن سے یوں جڑ جائیں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے حرفوں سے نور پھوٹتا ہوا، درد پھوٹتا ہوا ہماری روحوں میں اترنے لگے، ہمارے قلوب میں اترنے لگے، اور ہماری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ کہاں تک جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں کہے کتنے ہیں، تفکرات کتنے ہیں، ہماری زندگی میں ٹھٹھے اور مذاق کتنے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہماری زندگی کے اندر کتنے ہیں۔ خلاصہ ہے پورے قرآن کا سورہ الفاتحہ، جو سارے مضامین ہیں پورے قرآن میں وہ سمٹ کے سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اس کا آغاز اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، کسی کے اختیاری حسن پر، کسی کے اختیاری جمال پر جو ثنا کی جاتی ہے، ستائش کی جاتی ہے،
اسے حمد کہا جاتا ہے۔ کچھ خوبیاں اختیاری نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا رنگ سفید ہے، نقوش تیکھے ہیں اور اس کی آنکھیں نرگسی ہیں، اس کے دیگر اعضاء کا پڑا، محنت کی، آگے بڑھا، تو یہ اس نے محنت کر کے ایک چیز حاصل کی، تو اس کا وصف بیان کرنا اور اس پر ثنا کرنا یہ غیر اختیاری حسن نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے۔ تو کمال وہ ہوتا ہے جو چیزیں اختیاری ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کی حمد اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی چیزیں، اس کا حسن غیر اختیاری نہیں ہے، وہ اس کا اختیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کے اختیاری حسن پر تعریف حمد کہلاتی ہے، اور اگر وہ نعمت کے مقابلے میں ہو تو وہ حمد شکر کہلاتی ہے، اور اگر نعمت کے مقابلے میں نہ ہو تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الحمد کی تفسیر ثناء اللہ ہے، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف۔ اور حضرت ضحاک بن مزاحم نے اس کا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ رداء الرحمن، یہ رحمان کی چادر ہے۔ جس طرح چادر زینت دیتی ہے اور وقار کی علامت ہوتی ہے، اور اہل عرب کندھے کے اوپر چادر ڈال کر کے جو ہے وہ ایک خاص ان کی حیت ہوتی ہے۔ یہاں گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے چادر لی جاتی ہے، لیکن عرب میں چادر جو ہے وہ زینت کے لیے لی جاتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب علماء یہاں کندھے پہ چادر رکھتے ہیں، تو وہ زینت کے لیے ہوتی ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں جو رداء الرحمن کہا گیا ہے تو الحمد رحمان کی زینت ہے، وقار کی چادر ہے۔ ثنا کی جتنی بھی قسمیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اللہ کے لیے، وہ ڈائریکٹ تعریف کی جائے تب بھی اللہ کی، انڈائریکٹ تعریف کی جائے پھر بھی اللہ کی ہے۔ یعنی پھول کو کہا جائے کیا خوب پھول ہے تو پھر بھی اللہ کی تعریف، اور کہا جائے سبحان اللہ پھول کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کی تعریف، پاکیزگی اللہ کی بولی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کی درزوں کو، اس سے مہکتی نکلتی خوشبو کو، اس کے رنگوں کا جمال اور اس کی لطافت دیکھ کر کے کہ واہ کیا کھلا ہوا شب ہے، لیکن خالق گلاب کی تعریف کر رہے ہیں، یہ انڈائریکٹ تعریف۔ تو خوبی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو، چاہے وہ انڈائریکٹ ہو، چاہے وہ قولن ہو، رویتن ہو، فعلن ہو، جس طرح ہو، اللہ کے لیے ہے۔ اس کی تم کیوں خوبیاں بیان نہیں کرو گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔